بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، وہ لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔ معزز مکرم مسلیان کرام، نوجوانان اسلام، واجب التکریم بزرگوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے دعا کی اہمیت اور فضیلت پر بات سنی تھی، اور آخر میں نے آپ سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ دعا کے شرائط اور اس کے آداب کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا۔ جیسے کہ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا، دعا جو اللہ سے ہم مانگتے ہیں، اپنی ضروریات کو، حاجات کو اور اپنے مشکلات کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اس کے کچھ آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھی دعا جو ہے وہ صرف اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے اور کچھ نہیں، اپنے مشکلات کو آسان کروانے کا ذریعہ ہے اور کچھ نہیں، اور اپنے حاجات کو اللہ کے یہاں رکھنا ہے اور کچھ نہیں۔ جبکہ میں آپ کو بتاتا چلوں، دعا صرف اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ دعا عبادتوں کا مغز ہے، عبادتوں کا لب لباب ہے، عبادتوں کی اصل ہے۔ اس کی وجہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی، وہ یہ اس لیے اللہ کے نبی نے دعا کو عبادتوں کا لب لباب بتایا۔ بندہ نمازی نماز پڑھتا ہے، اس کی قبولیت کے لیے دعا کا ہونا ضروری ہے۔ روزے دار روزہ رکھتا ہے، جب تک اس کی قبولیت کے لیے اللہ کے یہاں دعا نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ اللہ قبول نہ کرے۔ اس بات کو ڈکلیئر تو ہم نہیں کریں گے کہ اللہ قبول ہی نہیں کریں گے، وہ تو اللہ کی ذات پر منحصر ہے۔ لیکن اصول یہ ہے کہ جب عابد عبادت کرتا ہے، چاہے وہ عبادت نماز ہو کہ روزہ ہو، چاہے وہ عبادت زکات ہو کہ حج ہو، صدقہ ہو کہ خیرات ہو، کوئی کار خیر جسے عبادت کہا جاتا ہے، بندہ جب کرتا ہے نا، اللہ کے حضور جب اس کی قبولیت کی دعا نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی اس عبادت کو قبول نہ کرے۔ اس لیے حضور نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ دعا الگ چیز ہے، یہ نہ سمجھنا کہ دعا ایک جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مانگنے کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تیری نماز، اے نمازی جو تو نماز پڑھتا ہے، تیری نماز کو جو تو عبادت سمجھتا ہے، نماز اس طرح اپنی جگہ ایک مستقل عبادت ہے، زکات اپنی جگہ مستقل عبادت ہے، حج اپنی جگہ مستقل عبادت ہے، صدقہ خیرات اپنی جگہ جہاں مستقل عبادت ہے، اللہ کی قسم دعا بھی مستقل عبادت ہے۔ اور کوئی عبادت، نماز ہو کہ روزہ ہو، زکات ہو کہ حج ہو، کوئی عبادت ایسی شریعت کے اندر نہیں جس کے آداب کو حضور نے بیان نہ کیا ہو، جن کی شرائط کو شریعت نے بیان نہ کیا ہو۔
ہوا کہ چونکہ ایک عبادت ہے تو اس کے بھی اصول ہیں، آداب ہیں، شرائط ہیں۔ اب ہم یہ کرتے ہیں جناب اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا لیا، جس طرح ہم نے چاہا دعا مانگ لیا، ڈھنگ نہیں، طریقہ نہیں۔ کہ کسی کارپوریٹر کے پاس، کسی ایم ایل اے اور ایم پی سی ایم کے پاس جب جاتے ہیں تو تہذیب یاد آتی ہے، کسی محلے کے بڑے صدر سیکرٹری کے پاس جاتے ہیں تہذیب یاد آ جاتی ہے، لیکن اللہ کے حضور جیسے چاہے ہاتھ اٹھا لیا اور جو چاہے مانگ لیا، اور جیسے چاہے مانگ لیا۔ نہ آداب کا خیال ہے، نہ شرائط کا لحاظ ہے، اور نہ ہی اصول جانتا ہے، اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے لوگوں معلوم نہیں کہ کیا بات ہے، اللہ میری دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، جیسے کہ میں نے مثال دے کر کے آپ کو سمجھایا تھا، تکرار کر دوں، اذا تکرر فی القلب، جب بات کو مکرر کیا جاتا ہے، اس کا تکرار ہوتا ہے، دل میں اتر جاتی ہے۔ میں گزشتہ جمعہ کی پھر سے مثال دوں، نماز کی میں نے آپ کے سامنے یہ مثال دی تھی، کوئی آدمی آئے 1000 رکعت کی نیت مان لے، نماز کے لیے وضو شرط ہے، وہ یہ چاہے کہ وضو تو نہیں کروں گا، 1000 رکعت نماز پڑھوں گا، 1 رکعت اللہ کے حضور قبول نہیں کی جائے۔ شرائط کو اپنا، اصول کو زندگی میں پیدا کرو۔ جب تک شرائط نہیں، اصول نہیں، جب تک آداب کا لحاظ نہیں کرو گے، چاہے جتنا وقت تم نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر کے گزار لو، اللہ کے یہاں کوئی جواب نہیں آ سکتا۔ اس کی سب سے پہلی شرط میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا نا، سب سے پہلی شرط یہ ہے، کیا بیان کیا تھا؟ اللہ پر فوکس کیا جائے، توجہ، پورے متوجہ ہو گئے، اللہ نہیں ہے تیرے سوا کوئی میری مشکلوں کو آسان کرنے والا، اے پیارے اللہ نہیں ہے میرے حاجات کو پورا کرنے والا، میری ضروریات کو اپنے خزانے خیب سے تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے کہ دے سکے، اللہ تو ہی ہے جو میری ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ توجہ اللہ کی جانب مکمل طور پر، کامل طور پر اللہ کی ذات پہ جو رکھ کر کے دعا مانگتا ہے، اللہ کی قسم اس کی دعا اللہ کے یہاں قبول کی جاتی ہے۔ اس کا مکمل میں نے آپ کے سامنے مستقل ایک جمعہ اللہ پہ فوکس کرنے پر بات کی، آپ نے الحمدللہ سمجھ بھی چکے ہوں گے۔ میں آگے اس عنوان کو لے کر کے چلتا ہوں۔ پہلی شرط اللہ کی جانب توجہ رکھنا، دوسرا اکل حلال، حلال کھانا۔ آج ہماری عادت یہ صبح سے شام تک حرام میں مبتلا، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ صحت دے دے، تجارت میں برکت دے دے، فلاں دے دے، فلاں دے دے، مغفرت کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے، جبکہ میرے پیٹ پہ جو جا رہا ہے، جو غذائیں میں کھاتا ہوں، 100% حرام کی غذائیں ہیں۔ ربا کھاتا ہوں، رشوت کھاتا ہوں، سود کھاتا ہوں، فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، سود کھانے والا بھی، رشوت کھانے والا بھی، رشوت کھلانے والا بھی، دونوں جہنمی ہیں۔ اور جو جس پر جہنمی کا ٹائٹل لگ گیا ہو، جس کی پیشانی پر جہنمی کا لقب لگ چکا ہو، کہاں سے اللہ کے یہاں اس کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں؟ دوسری شرط ہے، اس پر بھی میں نے بات کر دیا، عقل حلال۔ تیسری شرط ہے صدق مقال، سچ کہنا۔ عزیزان محترم، عقل حلال اور صدق مقال آج ہماری اس امت کے اندر بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ صدق مقال کا تو ایک ایسا مسئلہ ہے، ہم نے بالکل ہی اسے اپنی زندگیوں سے نکال دیا۔ جناب صدق مقال کہتے ہیں سچ کہنے کو۔ آج لوگ کہتے ہیں اگر جھوٹ نہ کہوں تو تجارت نہیں ہو سکتی، اگر جھوٹ نہ بولوں کہاں سے تجارت ڈیولپ ہوگی، کہاں سے تجارت میں برکت ہوگی، کہاں سے تجارت آگے بڑھے گی؟ نہیں نظر۔ جھوٹ کو ہم نے اپنا شعار بنایا۔ آج مسلمان جیسے ہی ایک کافر مسلمان کا نام سنتا ہے، دوسرے نمبر پہ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کیا، جھوٹ ہماری زبانوں پر، زبان کھولو تو جھوٹ، زبان کھولو تو جھوٹ،
صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیا ایک مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے ایک مومن بزدل بھی ہو سکتا؟ ہاں کبھی مجبوری پڑ جاتی ہے، اولاد کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے کبھی کبھی بزدلی اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ پھر صحابہ نے حضور سے سوال کیا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایک مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، حضور کی حدیث ہے۔ اے نوجوانوں، اپنی تجارت پر جھوٹ پر اعتماد کرتے ہوئے، جھوٹ کے بیس پر اپنی تجارت کو بڑھانے والوں، اپنے گھروں کے اندر جھوٹ پہ جھوٹ بولنے والوں، معاشرے میں جھوٹ کی فضا کو عام کرنے والوں، لوگوں میں جھوٹ کی عادت کو پیدا کرنے والوں، سن لینا، میں اپنے باپ کی بات تو نہیں بیان کر رہا ہوں، دارالعلوم کے مسجد حدیث پر میں ایک درس حدیث دینے والے شیخ الحدیث کی بات نہیں بیان کر رہا ہوں، سرکار دو عالم کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، حضور اپنی خواہشات سے کچھ نہیں کہتا، وہ جو کہتا ہے وہی کے ذریعے کہتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والا جملہ زبان تو پیغمبر کی ہے لیکن جملہ اللہ کا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا علیکم بالصدق، تم سچائی کو لازم پکڑو، سچائی کو ضروری سمجھو۔ کیوں؟ الصدق یہدی الی البر، سچائی جو ہے وہ اچھائی کی رہنمائی کرتی ہے، نیکی کی رہنمائی کرتی ہے۔ آج تم نے صبح اٹھتے ہی سچائی کو اپنی زبان سے نکالا، سچ تو جھوٹ بول سکتا تھا، موقع کا جھوٹ بولنے کا، تجھے آسانیاں تھی، کوئی نہیں جانتا تھا سوائے اللہ کے کہ یہ جھوٹ ہے، باوجود اس کے تو نے انسانوں کے سامنے سچ کہا۔ اللہ کی قسم حضور نے فرمایا الصدق یہدی الی البر، سچ جو ہے نیکیوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو نے سچائی کو اپنا کر سچ بات صبح میں کسی انسان کے سامنے کہتی، شام کے گزرنے تک اللہ تجھے کسی گناہ میں مبتلا نہیں کرے۔ سچائی ہی سچائی ہوگی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا بھائی؟ ان البر یہدی الی الجنہ، حضور نے فرمایا بلا شبہ نیکی جو ہے وہ جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تیری نماز تیری جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، تیرا روزہ تیری جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تیرا صدقہ خیرات تیری جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، اور آگے فرمایا وما یزال الرجل یصدق، اور ایسا آدمی جس کی زبان پہ ہمیشہ سچ ہی سچ ہوتا ہے، ویتحرى الصدق، اور جب زبان حرکت کرتی ہے، زبان جب کھلتی ہے، سچائی کے ساتھ کھلتی ہے، یکتب عند اللہ صدیقا، فرمایا اللہ کے یہاں اسے سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آج آنا اس کے دوسرے رخ پہ لے کے چلتا ہوں۔ رویے کا دو رخ ہوتے ہیں نا، سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک رخ کو دیکھ لیا، آج آنا دوسرے رخ پہ لے کے آتا ہوں۔ فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، تم پر ضروری ہے کہ تم جھوٹ سے پرہیز کرو، تم پر ضروری ہے۔ کون کہتا ہے کہ تیرے اور میرے پیغمبر کی بات ہے؟ وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، فرمایا جھوٹ سے اجتناب کرنا، چاہے تیری جان چلی جائے۔ ہاں بعض جگہ رخصت ہے جھوٹ بولنے کی، لیکن عزیمت کو اپناتے ہوئے ایک رخصت ہے، ایک عزیمت ہے، ایک فتویٰ ہے، ایک تخمہ ہے۔ آدمی عزیمت کو اپناتا ہے، رخصت کو اپناتا ہے۔ ہاں اللہ کی جانب سے کوئی گناہ تو نہیں ملتا، کہیں جان کا مسئلہ آ گیا، کہیں رشتہ داری کا مسئلہ آ گیا، کہیں کوئی اور مسئلہ آ گیا، رخصت مل گئی کہ جھوٹ بول سکتا ہے، باوجود اس کے تو نے عزیمت کو اپنایا، فتویٰ تھا جھوٹ بولنے کا، تو نے تقوی کو اپنایا۔ اللہ کی قسم جب قیامت میں اٹھایا جائے گا، صدیقوں میں سے اٹھایا جائے گا، صدیقوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ انسان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے، میری بیوی سے بھی کتنا جھوٹ بولتا ہوں، بچوں سے کتنا جھوٹ بولتا ہوں، معاشرے میں میری کیا حالت ہے، سچائی کہاں تک میری زبان پہ ہے، اور جھوٹ کہاں کہاں میں جھوٹ بولتا ہوں، کیا میری حالت ہے، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھ لینا۔ حضور فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، جھوٹ سے پرہیز کرو، إِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، شاید
یہاں علماء موجود ہیں. بولیے سے مجھے پورا اندازہ ہو رہا ہے. غلطی ہو تو میرا گریبان پکڑ لینا, جھوٹ ہو آپ کی رہنمائی ہوگی, میرا گریبان ہوگا, میری اصلاح کرنا. پیغمبر نے فرمایا ان الکذب یہدی الی الفجور, جھوٹ جو ہے وہ گناہوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے, گناہوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے. فجور یعنی جسے گناہ کہتے ہیں, فسق و فجور آپ نے بارہا خطبہ سے سنا ہوگا, علماء سے سنا ہوگا, بڑوں سے صلحاء سے سنا ہوگا کہ گناہوں کو کہا جاتا ہے. آپ کی زبان سے جب جھوٹ نکلتا ہے, اب چاہتے تو سچ کہہ سکتے تھے لیکن آپ نے ذرے سے دنیا کے نفع کو سامنے رکھ کر کے آپ نے جھوٹ کہہ دیا. حضور نے فرمایا ان الکذب یہدی الی الفجور, جھوٹ تمہارے گناہوں کی طرف تمہیں رہبری کرتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, اور بلا شبہ گناہ جو ہے, فجور جو ہے, فسق و فجور جو ہے, یہدی الی النار, تجھے تیری جہنم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. تو چاہتا تو سچ بول سکتا تھا, دنیا کا تھوڑا سا نفع تم نے سامنے رکھ لیا, تجارت کے اعتبار سے ایک چھوٹی چیز کو کھری بتا کر کے, گھٹیا کو اعلیٰ بتا کر کے, چاہتا تو گاہک کو سچ بول کر کے تو تجارت کر سکتا تھا. نہیں, تم نے 10 روپے کے منافع کے لیے, تم نے 100 روپے کے فائدے کے لیے, تم نے اپنے گاہک کو, اپنے آنے والے کو تم نے جھوٹ کہہ کر کے تم نے اپنی تجارت کو مکمل کیا. حضور فرماتے ہیں تیرا وہی جھوٹ تیری جہنم تک پہنچانے کے لیے کافی. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, اور آگے فرمایا وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ, اور ہمیشہ جس انسان کی زبان پہ جھوٹ چلتا ہے, منہ کھولیا تو جھوٹ, منہ کھولیا تو جھوٹ, منہ کھولیا تو جھوٹ. آج ایسے بہت سارے انسان ہیں, زبان کھولے تو جھوٹ, سچ کا نام ہی جن کی زندگیوں میں نہیں. اتنا جھوٹ, اٹھا تو جھوٹ, بیٹھا تو جھوٹ, سویا تو جھوٹ, کھایا تو جھوٹ, جھوٹ جھوٹ, ہر معاملے میں جھوٹ. میرے استاد محترم مولانا زین العابدین صاحب دامت برکاتہم اپنے بیانات میں ایک واقعہ بیان کرتے تھے. ایک بہت بڑا جھوٹا تھا, بہت بڑا جھوٹا. اس کا جھوٹ اتنا مشہور کہ جب وہ مر گیا تو قبر میں جا کے اس نے جھوٹ کہا. وہ کیسے بھی زندگی میں جھوٹ 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 جھوٹ, جب مر گیا لے جا کے دفن کر دیے. اب فرشتے آئے, سوالات کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں, ہمیں فرشتے آئے, ان سے کہنے لگا ارے پھر سے آگے ابھی چاروں کیسا, ارے دوبارہ آ گئے, اب 20 منٹ پہلے آ کر گئے. جب اس کی زندگی میں جھوٹ تھا, جھوٹ تھا, جھوٹ تھا, اور بہت سارے ایسے نوجوان ہیں, ایسے لوگ ہیں, ایسے بوڑھے ہیں, ایسے مرد ہیں, ایسی عورتیں ہیں, جھوٹ بولتے ہوئے ان کا انتقال ہوا ہے. جی تموتون کما تعیشون, علماء سے پوچھ کر کے دیکھ لینا, پیغمبر کی روایت ہے, فرمایا تموتون کما تعیشون, تم ایسے مرو گے جیسے جیے ہو. وتخرجون کما تموتون, قبروں سے ایسے اٹھائے جاؤ گے جیسے مرے ہو. جھوٹ بول کر مرنے والے, چاہے مرد ہو کہ عورت ہو, جوان ہو کہ بوڑھا ہو, جھوٹ بول کر مرنے والے کل قیامت میں جب اللہ کے حضور اٹھایا جائے گا تو زبان سے جھوٹ نکلتا ہوا ہو. نہیں میرے دوستوں, اپنی زندگیوں سے جھوٹ کو نکالو, بھلے ہی ہمارا نقصان ہو جائے, بھلے ہی تھوڑا نقصان برداشت کرنا پڑے, اپنی زندگیوں سے جھوٹ کو نکالو. نکالیں گے انشاءاللہ. تیسری شرط ہے صدق مقال, سچائی اپنی زبان میں لانا اور سچائی کو اپنانا. چوتھی شرط فرمایا اخلاص کے ساتھ دعا کریں. انسان کی زندگی میں اخلاص, یعنی کبھی لوگوں کو دکھانے کے لیے دعائیں کرا, دیکھو اللہ سے مانگنے والا کتنا اچھا بہترین بندہ ہے, دیکھو جی صبح شام اللہ سے مانگتے رہتا ہے, لوگ آئے تو ہاتھ اٹھا لیا, اب لوگ نہیں تو ہاتھ چھوڑ رہا ہے. اخلاص سے دعائیں مانگو, اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اخلاص سے دعائیں مانگو, یہ چوتھی شرط ہے. اب اس پر میں زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. آگے فرمایا دعا مانگتے ہوئے دعا کے قبول ہونے کا مکمل یقین دل میں پیدا کر. آج میں دعا مانگ رہا ہوں, مجھے خود یقین نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. لوگ کہتے ہیں سر دعا کر دینا, جب ان سے کہا جاتا ہے آپ کو دعا کرو, کہتے ہیں ہماری دعا اللہ کہاں قبول کرتا ہے. دعا جب کرتے ہو 99 مرتبہ زنا ہو چکا ہے تو ہو چکا
مہلت نہیں ہے، مہلت نہیں ہے اللہ کے گھر کو آنے کی۔ جہاں کھڑا ہے وہاں تیرے سامنے اللہ موجود ہے۔ نحن اقرب من حبل الورید، اللہ کہتا ہے شہرت سے زیادہ قریب ہو۔ جس جہت تیرا رخ ہو تو مشرق کی جانب ہو کہ مغرب کی جانب ہو، شمال کی جانب ہو کہ تو جنوب کی جانب ہو، جہاں تیرا رخ ہے اللہ ہی اللہ سے دعائیں کرنا۔ یقین اس بات کو دل میں رکھنا، میں بھی اللہ سے دعا کر سکتا ہوں، میری بھی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ان رحمتی وسعت علی کل شیء، میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے۔ میری رحمت ان رحمتی غلبت علی غضبی، میرے غصے پر غالب ہے۔ چاہے میرے گناہ جتنے زیادہ ہوں، چاہے میں شرابی ہوں، کبابی ہوں، میں جھواری ہوں، چاہے جو بھی میرا گناہ میری زندگی میں موجود ہے، شرک اور کفر کے علاوہ اور حضور کی گستاخی کے علاوہ جو بھی گناہ میری زندگی میں ہو گیا ہے، نہیں کسی اللہ والے سے درخواست نہیں کروں گا۔ کوئی شاگرد یہ نہ سوچنا کہ میری دعا قبول نہ ہوگی استاد سے کرایا جائے، کوئی عام آدمی یہ نہ سوچنا میری دعا قبول نہ ہوگی عالم سے درخواست کی جائے، کوئی کسی ایک صالح آدمی سے درخواست کیا جائے، کسی اللہ کے ولی سے درخواست کیا جائے۔ ہاں درخواست کرنے کی الگ بات ہے، میں اسے انکار نہیں کرتا، رد نہیں کرتا۔ آپ جسے چاہے دعا کی درخواست کروا لینا، جس سے چاہے دعائیں کروا لینا، لیکن جب آپ کا دعا کرنے کا من ہو اللہ ہی اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی جانب متوجہ ہو کر اس نیت سے کہ اللہ ضرور میری دعا کو قبول کریں گے، مانگ کر کے دیکھ لینا۔ اگر خالی ہاتھ اللہ لوٹا دے تو قیامت میں میرا دامن ہوگا، آپ کا ہاتھ ہوگا۔ شرائط ہے، احادیث سے نکال کے لکھ کر کے لایا ہو، اصول ہے، ان اصولوں کے ساتھ مانگ کر کے دیکھنا میرے دوستوں۔ بے برکتی کی شکایت کرنے والوں، صحت میں کچھ کمی بیشی کی شکایت کرنے والوں، بیماریوں کی شکایت کرنے والوں، گھر کے معاملات میں کچھ 19-20 کی شکایت کرنے والوں، مانگ کر کے دیکھ لینا، اللہ کی قسم اللہ نہ دے پھر کیا ہے؟ چاہے بھی چوتھی شرط، اللہ سے جب مانگو تو اس کا یقین رکھ کر کے مانگو کہ اللہ ضرور۔ ارے بولو بھائی، معیش بولنا ضروری ہے کیا؟ تنخواہ تمہیں حضرت لگی، تمہیں بول کو مرو، ہمیں بھی بولی۔ کیا ہے چوتھی شرط؟ جب مانگو تو اللہ سے اس بات کا یقین رکھ کر کے مانگو کہ اللہ ہماری دعا کو کیا کریں گے؟ ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ۔ پانچویں شرط ہے، گزشتہ جمعہ بھی کچھ مختصر اس پر میں نے روشنی ڈالی، لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو۔ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی آپ کی تجارتوں میں برکت دینے والا نہیں، کوئی نہیں ہے جو آپ کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے سوائے اللہ۔ اے اپنے گھروں میں بے برکتی پر اپنے پیروں کو بلا کر ختم بوسی کر کے فاتحہ دلانے والا، کھل کے مجھے کہنے دو، یہ کھل کے کہنے کا وقت ہے۔ زبان پہ تالا ڈال دو گے تمہارے عقائد بگڑ جائیں گے، زبان پہ تالے لگاؤ گے تمہاری زندگیوں میں تمہارے عقائد خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ کھل کے کہنے دو، اللہ کی قسم اپنے گھر میں کسی کے بیمار ہونے پر پیروں کو بلا کر ختم بوسی کر کے فاتحہ دلانے والوں نہیں قبول ہوگی اللہ کے ہاں تمہاری فاتحہ۔ لا تدعوا مع اللہ الہا آخر فلا تدعوا، ایک جگہ فرمایا لا تدعوا مع اللہ احد، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارنا۔ یہ ہوتا ہے اگر کسی نے اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا تو یہ کفر ہے۔ پھر آگے ایک اور آیت میں فرمایا فلا تدعوا مع اللہ احد فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، کسی اور کو نہ پکارنا اللہ کے ساتھ۔ اللہ کو بھی پکار رہا ہے، کسی اور کو بھی پکار رہا ہے، نماز پڑھتا ہے پھر جا کے پیٹ کی قدم بوسی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے کسی مزار میں جا کر کے چادر چڑھا کر دعائیں مانگتا ہے، اللہ میری بیٹی کو اولاد نہیں، اولاد عطا کر دینا۔ وہ آدمی جو اللہ کے علاوہ کسی اور بت کو مانتا ہے، کسی نے کسی درخت کو خدا بنا لیا، سورج کو خدا بنا لیا، چاند کو خدا بنا لیا، اس سے مانگتا ہے، وہ کافر ہے۔ اور وہ آدمی جو اللہ کو بھی پکارتا ہے، کسی اور سے بھی مانگتا ہے، چلا گیا کسی ولی کی مزار پہ اور دعائیں کرتا ہے اولاد کی اور
شرک ہے اس کی بھی اللہ کے ہاں دعائیں قبول نہیں کی جاتی. چھٹی شرط ہے اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو اور اللہ کے ساتھ کسی سے نہ مانگو. کریں گے انشاءاللہ. مختصر کہتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں وقت کی کمی. اب اس کے کچھ آداب ہیں. آداب کیا؟ دعا کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگو. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. قرآن کہتا ہے, قرآن پاک کے اندر اللہ نے اعلان کیا ہے, ادعوا ربکم, اپنے رب کو پکارو, اپنے رب سے مانگو, اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے رکھو. کیا ادب ہے؟ پوچھو اللہ سے, اللہ کیا ادب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تضرعا, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, وخفیتاً اور آہستہ سے. اللہ تو کیا کر رہا ہے؟ اللہ تو عطا کر رہا. مانگ رہے ہو, لڑ رہے ہو بھائی. اللہ تمہارا خالق ہے یا پھر تمہارا دوست ہے یا پھر تمہارا کوئی وہ عارضی مالک ہے جس کے پاس تم جا کر کے مزدوری کر کے پیسے لڑ کے لیتے ہو؟ وہ تو حقیقی مالک ہے, اس سے مانگو تو تضرعاً وخفیتاً, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ اور خفیتاً, آہستہ سے اللہ سے مانگو. ہو سکے تھوڑی سی دھیمی سی آواز جو اپنے کانوں میں آ جائے. یہ بھی نہ ہو دل ہی دل میں اللہ سے مانگو. اور رب ایسا ہے جو کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چوٹی جو چڑھتی ہے اس کے پیر کے آہٹ کو سنتا ہے. وما تخفی الصدور, تمہارے سینوں میں جو ہے اللہ کے یہاں وہ مخفی نہیں, چھپا ہوا نہیں. جانتے ہیں اللہ تیری کیا حاجت ہے, تو کہے یا نہ کہے, جانتے ہیں اللہ تیری کیا ضرورت ہے. مانگو تو آہستہ سے مانگو. اور مانگنے کا ٹھیک کیا بھی, لوگ آج یوں بیٹھ جاتے ہیں, کسی کے ہاتھ یوں رہتے ہیں, کوئی نہ جانے یوں کر کے پوجا کرتا ہے. بعض حضرات کو ہم نے دیکھا وہ چار زانو جسے آدھا اٹھ کر بیٹھتے ہو ہم کہتے ہیں, چار زانو بیٹھ جاتے ہیں اور دونوں ہاتھ اپنے گود میں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں, گویا کہ یہ بہت بڑی توپ ہے, یہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے, جیسے چاہے مانگ لو اللہ دے دے. مانگنے کا طریقہ ہے, علماء نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے کے جانب کرو, اپنے سینے تک اٹھاؤ اور عاجزی کے ساتھ. اس میں بڑی عاجزی محسوس ہوتی ہے. کوئی آدمی یوں بیٹھے تکبر محسوس ہوتا ہے, کوئی یوں بیٹھے تکبر محسوس ہوتا ہے. کوئی آدمی جو ہے آج پتہ نہیں دعا کے کیا کیا اسٹائل آ چکے ہیں, کیا کیا طریقے ہیں, ایک کا ایک دیکھ کر کے وہ اسٹائل اپناتے ہیں. دیکھا دیکھی چلا پھوٹی, اس کو دیکھا کہ اس نے یوں دعا مانگی تو میں بھی اسی طرح سے دعا مانگوں, اس نے یوں مانگی تو میں بھی یوں مانگوں. نہ جانے فیس بک کے اندر, ٹویٹر کے اندر اور انسٹاگرام کے اندر, واٹس ایپ کے اندر جتنے سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں اس پہ باقاعدہ فوٹو لے کر کے اپلوڈ کیا جاتا ہے. انسان یوں کھڑ کے دعا مانگتا ہے, تکبر ہے. اور تکبر اللہ کی چادر ہے. اللہ فرماتے ہیں جو میری تکبر کی چادر میں آئے گا میں اس کی گردن کو مروڑ کر دے گا. عاجزی کے ساتھ مانگو. یہ جب بندہ اپنے ان ہاتھوں کو اپنی پھسلیوں سے ملا کر کے اپنے سینے تک جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا, آدمی خود بخود مجبوری کی حالت میں آ جاتا ہے, انکساری کی حالت میں آ جاتا ہے. جب یہ حالت میں وہ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے, اللہ کی قسم اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. مانگیں گے بھائی, ارے زور سے تو بھی انشاءاللہ روزہ لگے گا. مانگیں گے انشاءاللہ. صحیح سے روزہ لگے, کسی کو نہیں نا پیٹ کے مدے الحمدللہ سب کھائیں گے, زور سے وہ مانگیں گے انشاءاللہ. آگے فرمایا آداب میں سے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہوئے دعا کرنا. اے اللہ یقیناً رات میں مجھ سے گناہ ہو گیا, رات کی تنہائی میں تھا, میرے ساتھ کوئی اور نہیں تھا, تیرے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. اے اللہ میں نے ننگی لڑکیوں کو ناچتے ہوئے دیکھ لیا, برہنہ عورتوں کو میں نے دیکھ لیا, اجھوڑا اس لیے اس کی مثال دے رہا ہوں, آج یہ چل رہا ہے اس لیے اس کی مثال دے رہا ہوں. فیس بک ہو کہ ٹویٹر ہو کہ یوٹیوب ہو یا پھر وہ شیطان کی جو سب سے بڑی چال گوگل کے نام سے ہے, وہ جو بھی ہو, آج دن کمرے میں نوجوان جو کر رہے ہیں اس کی مثال دے رہا ہوں. ہاتھ اٹھا کے دعا کر لینا, اللہ گناہ ہو گیا, شیطان کے بہکاوے میں آ گیا. اللہ جو تیرا سب سے بڑا دشمن ہے جسے عزازیل کہا جاتا ہے, اللہ سب سے بڑے بہکاوے میں اس میں آ گیا ہو. اے اللہ گناہ
وہ گر کر کے ابھی گھٹ تک بھی نہیں آئیں گے، آپ کی دعا اللہ کے یہاں قبول کی جائے گی۔ ان آداب کے ساتھ اللہ کے یہاں دعا مانگو۔ آج بہت زیادہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، حالات کیوں نہیں بدل رہے؟ وہ دعائیں پہ دعائیں کرتا ہے، اس کی تجارت پہ برکت کیوں نہیں ہے؟ وہ دعائیں پہ دعائیں کرتا ہے، کیوں اس کی زندگی میں صحت نہیں ہے؟ کیوں پریشانیاں ختم نہیں ہوتی؟ کیا ہو گیا؟ کیوں اس کی دعائیں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی؟ ہماری زندگی میں دعا تو ہے لیکن آداب کے ساتھ، اصول کے ساتھ، ضوابط کے ساتھ۔ آگے فرمایا دعا کو اپنے لیے خاص نہ کرنا، یہ تیسرا ادب ہے دعا کا۔ اللہ صرف میرے لیے عطا کرنا، میرے لیے عطا کرنا، میرے لیے عطا کرنا۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے دعا کی اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم احدا۔ ایک صحابی نے دعا کی، حضور کے کاموں میں آواز پڑی، کیا دعا کی؟ اللہم ارحمنی و محمدا، اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کرنا، ولا ترحمنی احدا، ہم دونوں کے علاوہ کسی پر رحم نہ کرنا۔ انہوں نے دعا کو محسوس کر دیا، بالکل مختصر کر دیا، اپنی دعا کی نیت کو وسعت کرنے کے بجائے انہوں نے بالکل مختصر کر دیا۔ حضور کے کانوں پہ آواز پڑی تو حضور نے فرمایا تو نے اللہ کی وسیع رحمت کو مختصر کر دیا۔ دعائیں مانگو تو اپنے ساتھ اپنے سارے بھائیوں کے لیے، پوری امت کے لیے، حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے پیدا ہوئے ہیں، آج سے لے کر صبح قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے، سب کے لیے خیر کی دعائیں کرتے ہو تو سب کے لیے نیت کرو، اور شر سے حفاظت کی دعائیں کرتے ہو تو سب کے لیے نیت کرو، مغفرت کی دعائیں کرتے ہو تو سب کے لیے نیت کرو۔ یعنی کہ تم نے قرآن پڑھ لیا، اپنے ہی باپ کو پہنچانا چاہتا ہے، اپنے ہی چچا کو پہنچانا چاہتا ہے، اپنی ہی والدہ کی قبر کے پاس اسی کو پہنچانا چاہتا ہے۔ ارے تو غریب انسان ہے، فقیر انسان ہے، تو تیرے پاس کوئی مزدور آیا، مزدوری کرتا ہے تو تو سارے محلے کے مزدوروں کو مزدوری نہیں دے سکتا، جس نے مزدوری کی ہے اسی کو تو مزدوری دے گا۔ یہ تیرے اندر ایک ایسا کمال نہیں جو اللہ کے اندر کمال ہے۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے، تو نے ایک قرآن پڑھا اپنے باپ کے لیے اور نیت کی حضرت آدم سے لے کر آج تک کے مرحومین کے لیے جو لاکھوں کی تعداد میں ہے، کروڑوں کی تعداد میں ہے۔ اللہ کے خزانے غیب میں کوئی کمی نہیں ہے میرے دوستوں۔ آپ نے ایک قرآن پڑھ کر کے ساروں کی نیت کر لی، ایک ایک قرآن اللہ ہر مرحوم کو پہنچاتا جائے گا، اور سارے مرحومین کے وسیلے سے اللہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں آپ کے نام اعمال میں قرآن کا ثواب ملتا جائے گا۔ ہم محدود ہیں جی، خزانے میں اللہ محدود نہیں ہے، اللہ بے شمار دیتا ہے۔ میں نے کہا نا، جو بات اس پہ چھوڑ دیتا ہے، اس کے رحم و عنایت کے فیصلے تو دیکھو۔ جو بات رب پہ چھوڑ دیتا ہے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔ وہ رحیم اللہ ہے، وہ کریم اللہ ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ سے جب مانگو تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے کے مانگو۔ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، قرآن کہتا ہے اللہ کے نام ہے، صفاتی نام ہے، وہ نام صفت کے اعتبار سے، صفاتی اللہ کے 99 نام۔ اللہ رحم کرنے والا ہے تو رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے تو غفار ہے۔ اللہ پردہ پوشی کرنے والا ہے تو ستار ہے۔ اللہ کھلانے والا ہے تو خالق ہے۔ اللہ نے سب کو پیدا کیا تو مالک ہے۔ وہ اللہ کے صفاتی نام ہے۔ اللہ خود کہتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ اللہ کے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اور اسی نام کے ذریعے سے اسے پکارو۔ کیا مطلب ہے پکارنے کا؟ اسی ناموں کے ذریعے اسی کا واسطہ دے کر کے اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اے رحمان، تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، اے رحیم، تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ، اے ستار، تو ستار ہے، تو پردہ پوشی کرنے والا ہے، اے ستار، تجھے تیرے ستاری کا واسطہ، اے غفار، تجھے تیرے غفاری کا واسطہ، اے رحیم، تجھے تیرے رحم کا واسطہ، صفت رحیمی کا واسطہ۔ دعا اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے کر کے مانگ کر کے دیکھ لو، اللہ کی قسم اللہ کی دعاؤں قبول کریں گے۔ آگے فرمایا کسی نیکی کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگنا۔ زندگی میں کبھی کچھ نیکی ہو گئی ہو جو اخلاص سے ہم نے کیا ہے، اللہ ہی کے لیے کیا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، لوگوں میں چرچا پرچا کرنے کے لیے نہیں، لوگوں میں اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے کیا ہو، زندگی میں ایک
کیوں نہ ہو اسے یاد کر کے اللہ کے حضور پیش کرنا، اللہ اگر یہ نیکی تیرے لیے میں نے کیا ہے تو اس نیکی کے وسیلے سے میری اس دعا کو قبول کرنا۔ اللہ کی قسم اللہ دعا قبول کرے گا۔ آپ کہیں گے اللہ بار بار حضرت کیوں قسم کھا رہا ہے؟ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، احادیث اور علماء کی کتابوں سے نکال کے لایا ہوں۔ احادیث کی ایک ایک بات پر مجھے ایسا ہی یقین ہے جیسے دن کے اجالے پہ یقین ہے، جیسے رات کے اندھیرے پہ یقین ہے کہ رات میں اندھیرا ہی ہوتا ہے، کوئی رات میں روشنی کا تصور نہیں کر سکتا، جو قدرتی روشنی ہے اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جس طرح دن کے اجالے اور رات کے اندھیرے پہ یقین ہوتا ہے، سرکار دو عالم کی باتوں پہ اتنا ہی یقین اور ایمان ہے۔ ذرہ برابر شک کروں گا یا آپ میں سے کوئی کسی کو شک ہوگا، اللہ کی قسم زندگی میں کتنی ہی نمازیں کیوں نہ ہو، روزے کتنے ہی کیوں نہ ہو، اور کتنا ہی زکات کا پابند کیوں نہ ہو، اس کے سینے سے اس کے ایمان کو سر کر لیا جائے۔ حضور کی باتیں لے کر کے آیا، جب دعا مانگو تو اپنی نیکی کا واسطہ لے کر کے دعا مانگو۔ جلدی جلدی ایک واقعہ کہہ کر کے بات کو ختم کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے ایک واقعہ بیان کیا، بنی اسرائیل۔ واقعہ یہ تھا، حضور نے فرمایا صحابہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے، راستہ چل رہے تھے، جا رہے تھے، راستے میں اچانک موسلادھار بارش ہوئی، بہت خطرناک بارش ہوئی، تو انہوں نے دیکھا سامنے غار ہے، غار میں جا کے چھپ جاتے ہیں، بارش سے حفاظت ہو جائے گی، جا کر کے غار میں چھپ گئے۔ دلوں کے کان کھول کر کے سنو، توجہ سے سنو، یہ کوئی رسم نہیں، فارمیلٹیز پوری نہیں کر رہا ہوں، جمعہ آ گئی، بندیا چلے گئے، کان سے سن لیا، کان سے چھوڑیا نہیں، دلوں کے کان کھول کر کے سنو اللہ کیسے دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ جا کر کے غار میں چھپ گئے۔ اب تھوڑی دیر گزری کہ غار پر اوپر سے ایک چٹان آئی، غار کے منہ پر بند ہو گئی۔ اب غار بند، ذرا سی جگہ نہیں کہ باہر نکل سکے، تینوں کے تینوں حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، کیا کیا جائے، ارے کیا ہو رہا ہے؟ اب تینوں پریشان ہیں، مشورہ کیا آپس میں کہ کیا کیا جائے۔ یہ طے ہوا کہ ہر ایک اپنی نیکی کو یاد کیے کریں اور اللہ کے حضور پیش کریں اور اللہ سے دعا مانگے اس نیکی کے بدلے میں آج ہماری اس مصیبت سے نجات عطا کر دینا، گھار سے چٹان کو ہٹا دینا۔ بات طے ہو گئی اور ایک ایک اپنی اپنی دعا میں بیٹھ گئے۔ پہلے نے بیٹھ کر کے دعا کی، یا اللہ ایک لڑکی جو میری چچا زاد بہن تھی، بڑی خوبصورت تھی، حسین تھی، حسن و جمال کی مالک تھی، وہ میرے پاس آئی تھی، وہ فخر و فاتح میں تھی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس کا باپ بھی غریب تھا، لاچار اور محتاج تھا، بیمار تھا، کچھ ان کے پاس کھانے کو ساز و سامان موجود نہ تھا، راشن ان کے گھروں میں ذرہ برابر موجود نہ تھا۔ وہ آئی کچھ مدد مانگ سکے، میں بڑا مالدار تھا، صاحب ثروت اور صاحب حیثیت تھا، میرے پاس آ کر کے مانگا، اور اسی طرح جو راشن ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس کا سوال کرنے لگی۔ میں نے اس سے کہا اگر میرے ساتھ میری ضرورت کو تو پورا کرے گی تو میں تجھے مال عطا کروں گا، اتنا مال عطا کروں گا، اتنی اشرفیاں عطا کروں گا۔ وہ مجبور تھی، محتاج تھی، وہ راضی ہو گئی، مان گئی، چلو ایک مرتبہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد میرے گھر کا ساز و سامان آ جائے گا، بیمار باپ کا حلق بھیگ جائے گا، اس کا پیٹ بھر جائے گا، اس کی بیماریوں کے دواؤں کا علاج جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ چلو ایک مرتبہ ہی کی تو بات جو ہے، کمرے میں اندر ہی اندر آتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے لیٹ جاتی ہے اور لیٹ کر اس سے کہتی ہے اللہ سے خوف کر کے گناہ ہے۔ تیار ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، وہ دعا کرتا ہے اللہ میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، کوئی میرے اس گناہ کو دیکھنے والا نہیں، لوگوں میں چرچا پرچا کرنے والا کوئی نہیں، لوگوں میں ڈھنڈورا پیٹنے والا کوئی نہیں، پروپیگنڈا کرنے والا کوئی نہیں، اللہ میں ہی میں تھا، علاوہ ازیں تو دیکھ رہا تھا۔ اللہ اس نے ایک جملہ اپنی زبان سے نکالا کہ اللہ کا خوف کرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ دل میں خوف طاری ہوا، بدن لرز اٹھا، تب بھی طاری ہوئی، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہو اللہ اس دن جو میں نے اسے چھوڑ دیا مال دے کر کے زنا نہ کیا، تیری خاطر کیا ہے۔ اللہ اگر یہ تیرے ہی لیے تھا تو اس چٹان کو تھوڑا سا ہٹا دینا۔ جب وہ دعا کر کے فارغ ہوتا ہے تو چٹان وہاں سے تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے۔ دوسرا آدمی دعا کے لیے بیٹھتا ہے، وہ اپنی نیکی کا اللہ کے یہاں بیان کرتا ہے، اللہ میرے بچے تھے، بیوی اور ماں باپ میرے ساتھ رہتے تھے، میری عادت یہ تھی کہ جب میں کام سے واپس آتا تو ماں باپ کو سب سے پہلے دودھ پلاتا، کھانا کھلاتا،
اس کے بعد بچوں کا خیال کرتا، ماں باپ کو میں نے مقدم رکھا تھا۔ اب میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ ماں باپ آج کیسے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو آؤں گا۔ پھر اس نے وسیلہ کیا، دعا کی، اے اللہ میں روزانہ ماں باپ کو کھلاتا تھا، میرے بچوں کو کھلاتا تھا، ایک دن آنے میں تاخیر ہو گئی، ریوڑ نے ستا دیا تو آنے میں تاخیر ہو گئی۔ آگے کیا دیکھتا ہوں، ماں باپ سو گئے ہیں، بچے ہوشیار ہیں۔ میں نے سوچا کہ روزانہ ماں باپ کو کھلاتا تھا، آج بچوں کو مقدم کر دو تو ماں باپ کی گستاخی ہو جائے گی۔ نہیں، دودھ دوہنے کے بعد ماں باپ کے خطوں کے پاس کھڑا ہو گیا۔ رات گزر گئی، ساری رات گزر گئی، ایک لمحہ ہٹنا پسند نہ کیا، اپنے بچوں کا خیال نہ کیا، ان کے بھوک کو نہ دیکھا، پیاس کو نہ دیکھا۔ اللہ وہ بلک رہے تھے، انہیں سمجھا کے سلا دیا گیا۔ میں نے یہ سوچا ماں باپ کی گستاخی ہو جائے گی، ماں باپ کے ساتھ غداری کا معاملہ ہو جائے گا۔ اے اللہ کوئی دیکھنے والا نہ تھا، چاہتا تو بیٹے اور بیٹی کو پلا کے سلا دیتا، چاہتا بیوی کا خیال کر لیتا، ماں باپ کو چھوڑ دیتا، یوں ہی بھوکا بھوکا رہنے دیتا۔ اللہ وہ عمل میں نے تیرے لیے اگر کیا ہے تو آج چٹان کو تھوڑا سا ہٹا دینا۔ جب دعا ختم کر کے دیکھتا ہے تو چٹان اور تھوڑی سی کھس جاتی ہے۔ اب تیسرا آدمی بیٹھتا ہے، یہ بہت اہم ہے، آپ کے لیے سبق ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں تجارت میں لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسے مار کر کے اپنی بلڈنگیں بنانا چاہتے ہیں، سپر ایکسپریس بن کر کے مالدار بنتے ہیں، فاسٹ مووی، ارے شام کو سویا صبح اٹھ کر کے کروڑپتی ہو گیا۔ لوگوں کو دھوکہ دے کر حجر اسود سامنے ہو، کعبۃ اللہ سامنے ہو، حتیم جگہ تیری ہو اور لیلۃ القدر ہو، اللہ کے حضور گر گرا کے ان اصول و آداب کے ساتھ بھی اگر مانگتا ہے اور کسی کا 1 روپیہ بھی کھایا ہے، اللہ کی قسم کی دعا اللہ کا قبول نہیں ہوگی۔ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، حقوق اللہ کا الگ مسئلہ، حقوق العباد میں بندے معاف نہیں کریں گے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ بہرحال یہ آخری اس واقعے کی گڑی کیا، اور تھوڑی سی جگہ کھل گئی، اب باہر نکلنے اتنی تو جگہ نہیں تھی۔ اب تیسرا آدمی بیٹھ گیا، میں نے لگا اللہ ایک مزدور میرے پاس مزدوری کرتا تھا، جب اس کی مزدوری اس کا کام مکمل ہو گیا، اس کی مزدوری دینے کا وقت تھا، میں نے اسے ڈانٹ کر کے بھگا دیا، مزدوری نہیں دی۔ جب وہ چلا گیا تو اس کی مزدوری کو میں نے اٹھا کر کے کچھ بکریوں کے ریوڑ کو خریدا، 2-4 بکریاں آ گئی ہوں گی اس زمانے میں، 1-2 بکری آ گئی ہوں گی، ریوڑ کو خریدا۔ کئی سال گزر گئے، وہ آ کر کے مجھ سے اپنی مزدوری کا سوال نہیں کیا۔ پھر ایک عرصہ دراز کے بعد، ایک مدت کے بعد جب وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ میں ضرورت مند ہوں، میری مزدوری کو مجھے دے دینا، اللہ جب وہ عرصہ دراز کے بعد میرے پاس آیا تھا، اس کے 2-4 بکریاں ایک ریوڑ میں تبدیل ہو گئی تھی، ایک بڑا ریوڑ بن چکا تھا جس میں 10 بکریاں اور بکرے تھے۔ اے اللہ میں چاہتا اس زمانے کے اعتبار سے کہ چھوڑ کے گیا تھا، اس کی مزدوری 2-4 بکروں کے ذریعے سے دے کر کے بھیج دیتا تو بھیج دیتا، مجھے وہ سوال بھی نہ کرتا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا، کوئی کورٹ کچہری کا معاملہ نہیں تھا، کوئی جو ہے فیصلہ کرنے والا، پھانسی کا کوئی میرے اوپر حکمرانی نہیں تھی۔ اللہ چاہتا 2-4 بکریاں دے کے بھیج دیتا، لیکن میں نے یہ سوچا اسی کی مزدوری سے میں نے 2-4 بکریاں خریدی تھی، آج کئی سال کے بعد ریوڑ میں تبدیل ہو گئی ہیں، یہ سب کا سب اس کا حق ہے۔ اللہ تیرے لیے تیرا خوف جب میرے دل میں پیدا ہوا تو سارا ریوڑ اٹھا کر کے میں نے اسے عطا کر دیا۔ اللہ میں یہ تیرے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو ہٹا دینا۔ اللہ کی قسم حضور نے صحابہ سے فرمایا اب اتنی چٹان ہٹ گئی کہ آسانی سے لوگ باہر آ سکتے، یہ اپنی نیکیوں کا وسیلہ دے کر کے انہوں نے اللہ سے مانگا تھا، اپنی نیکیوں کا وسیلہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت بہت سی نیکی کر رہی ہیں، بہت سا وسیلہ تھا، کوئی تو نیکی ہوگی، کبھی نہ کبھی مسلمان ہونے کے ناطے دل میں خوف تو اللہ کا پیدا ہوا ہوگا، کبھی نہ کبھی، ورنہ تو ایمان کا مطلب ہی کیا ہوگا جی؟ کبھی نہ کبھی 1 سیکنڈ کے لیے صحیح کوئی کام کرتے ہوئے تمہارے دل میں اللہ کا خوف ضرور جاگا ہوگا، اس 1 منٹ کا واسطہ دے کر کے اللہ سے مانگ کے دیکھو، تمہاری ضروریات کو اللہ پورا نہ کرے تو پھر یہ بھی انشاءاللہ 2 منٹ مختصر کہہ کے ختم کر دوں۔ اور 2-4 چیزیں ہیں جن چیزوں سے دعا قبول نہیں ہوتی، گناہوں کی طلب اللہ کے حضور کرنے سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ فلاں لڑکی بہت اچھی ہے، میرے بستر کی زینت بنا دے، اللہ اس دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ شراب پینا چاہتا ہوں، پیسے نہیں ہیں، پیسوں کی سہولت کر دے، شراب پی لوں، اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتے۔ یعنی
کل ملا کر گناہوں کا سوال اللہ کے یہاں کرنے سے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے. اسی طرح عطا رحمی کی دعا کرنے سے اللہ وہ فلاں میرے چچا زاد بھائی ہیں, اللہ بھائیوں میں نفرت ڈال دے, دونوں میں لڑائی پیدا کر دے, دونوں کو جدا کر دے. اس طرح عطا رحمی کی اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی. پھر فرمایا اجلت طلبی, جلدی اللہ اب مانگ رہا ہوں ہو جانا, اب مانگ رہا ہوں مجھے ہو جانا. اے اللہ فلاں چیز مجھے صحت چاہیے 2 منٹ میں عطا کر دے, اللہ دولت چاہیے 3 منٹ میں عطا کر دے. اللہ میں گھر کو ابھی نہیں پہنچوں, میری دولت میرے گھر میں آ جائے, ایسا فیصلہ کر دے. اس طرح سے جلدی کر کے جو دعا کرتا ہے اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے. تیرا کام دعا مانگنا ہے, اب کب دینا, کیا دینا, کیسے دینا وہ اللہ کا کام ہے, اللہ جانتے ہیں. تو نے مانگ لیا کسی ایک چیز کو لیکن وہ تیرے ہاتھ میں صحیح نہیں تھی, اللہ کو معلوم ہے کیا دینا چاہیے, اللہ عطا کریں گے. یہ بھی مستقل الگ عنوان ہے, اس پر بھی کبھی آؤں گا کہ بندہ جب دعا کرتا ہے یا تو دعا فوراً قبول کر لی جاتی ہے, یا تو تاخیر کی جاتی ہے, یا تو دعا کو ایسے ہی اٹھا کے اللہ رکھ لیتے ہیں, آخرت میں نیکیوں کی شکل میں دی جاتی ہے. ایک مستقل مضمون ہے, کبھی انشاءاللہ آؤں گا. آگے فرمایا غفلت کی حالت میں دعا کرنا, دعا کر رہا ہے اس کا ذہن کہیں اور, جمع حاضر واحد غائب, یہ علماء اور طلباء اچھا جانتے ہیں. جمع حاضر, ہاتھ بھی یہی, پیر بھی یہی, سب کچھ یہی ہے, واحد غائب, ذہن غائب ہے, اس کی بھی اللہ دعا قبول نہیں کرتے. پھر فرمایا بہرحال بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے, انشاءاللہ رمضان کے بعد اگر اس عنوان پر موقع ملے تو کبھی آؤں گا. بس اتنا اپنے دل کے اندر عزم کر کے اٹھو کہ اللہ سے اب مانگیں گے تو اصول کے ساتھ مانگیں گے, اللہ سے اگر مانگیں گے تو شرائط کے ساتھ مانگیں گے. اب تک نہیں معلوم تھے کہ شرائط کیا ہے, اصول کیا ہے, مانگ لیا جتنا مانگنا چاہیے تھا, لیکن اب تھوڑا بھی مانگنا ہو, حضور نے فرمایا صحابہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگ لینا. حضور نے فرمایا صحابہ گھر میں نمک ختم ہو جائے تو اللہ سے مانگ لینا. ذرا بھی مانگنا ہو تو آداب و رسول کے ساتھ اللہ سے مانگ لینا. کون کون مانگیں گے؟ یہ کانگریس کے ہاتھ کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, بے حد قبول فرمائے. اصول کے ساتھ, شرائط کے ساتھ, آداب کے ساتھ اللہ کو دعا مانگنے اور ہماری دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے. آمین.